اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے اعمال۔ جب سے شب برات کا چاند دکھے تو ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1000 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 1000 سال کے کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کے روز اس کا چہرہ نور الہی سے چاند کی طرح منور ہوگا۔ 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ ہماری اتنی لمبی عمر ہے بھی نہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ بس اتنا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسا چہرہ نورانی ہوگا کہ چاند کی طرح چمکے گا۔ اور جتنا بھی پڑھا جا رات دن اتنا پڑھے، جیسے چاند دکھے پورے مہینے جتنا ہو سکے اتنا پڑھے۔ اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پہ 30,000 درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ اور شب برات کے اعمال یہ ہے کہ شعبان معظم کی 14 تاریخ کو عصر اور مغرب کے درمیان سورج غروب ہونے کے وقت باوضو کھڑے ہو کر کلمہ شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر یہ کلمہ پڑھے۔ شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کے تب پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 40 بار پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جب سورج ڈوبنے کو ہو جائے تب مغرب سے پہلے پڑھنا ہے 40 بار۔ چوتھا کلمہ ہے یہ وہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اور دوسرے ہے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر 6 رکعتیں 2 کر کے پڑھے۔ پہلی بار دراز عمر، یہ بہت دھیان رکھنا، دراز عمر بالخیر۔ دوسری مرتبہ دفع بلایات۔ تیسری ترقی رزق کی 2 رکعت پڑھے۔ ہر 2 گانا کے بعد یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین، ایک بار سورہ اخلاص 21 بار مرتبہ پڑھے۔ 21 بار قل اللہ پڑھے اور ایک بار یاسین شریف، اور اللہ سے خوب دعا کرے عمر میں برکت کی۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت اخلاص کے یاسین ایک بار اور قل اللہ 21 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے نفل۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ کیا کیا پڑھنا ہے؟ پہلے 2 نفل دراز عمر بالخیر، دوسری مرتبہ دفع بلا، تیسری ترقی رزق کے لیے۔ یہ 6 رکعت پڑھنی 2 کر کے، اور ہر رکعت کے ہر نماز اس کے بعد 2 نفل کے، ایک بار یاسین شریف اور 21 بار قل اللہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور سورہ حشر کی آخری آیت۔ اور تیسرے اس کے بعد 2 رکعت پڑھے نفل۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، 2 نفل اور پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیت 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ سمجھے؟ 2 نفل پڑھنی ہے اور اس میں کیا پڑھنا؟ الحمد شریف پڑھنی ہے 1 مرتبہ اور سورہ حشر کی آخری آیات، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق الباری مصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر یہ نماز مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ چوتھے اس کے بعد غسل کرے، اگر تکلیف کے باعث غسل نہ کرے تو صرف وضو کر لے۔ وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ پھر بتاتے ہیں اس کے بعد غسل کرے، اگر تکلیف کے باعث غسل نہ کرے تو صرف وضو کرے۔ وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔
عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے، ہزاروں فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے تو فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ چھٹے، عشاء کی نماز پڑھی، پھر 12 رکعت 6 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے، قل اللہ 15 بار، پھر سلام پھیر کر 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ 7ویں، 15ویں شب 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، 2 رکعت پڑھیں گے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، الحمد شریف پڑھ کے آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، پھر سلام کے بعد درود شریف کی 1 تسبیح پڑھے، ترقی، رزق، روزگار کے لیے دعا مانگے، اللہ ہمارے روزگار میں برکت عطا فرمائے، اس کے لیے دعا کریں۔ پھر 8ویں، 15ویں شب ماہ شعبان، 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا اور اس واسطے مغفرت کے لیے، اور سب سے پہلے تو ہمیں فرض پڑھنے ہیں، فرض کے بعد نفل نمازیں، جب تک ہماری نمازیں قضا ہیں جب تک نفل نمازیں قبول نہیں ہوتی، سب سے پہلے شب برات پہ بھی ہمیں نفل نماز چھوڑ کے اگر ہماری نمازیں قضا ہیں تو فرض ادا کریں، پہلے نفلوں کا بھی ثواب مل جائے گا اور ہمارے فرض بھی ادا ہو جائیں گے۔ اب ہے 9، 15ویں شب ماہ شعبان، 8 رکعت نماز پھر 4 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اعلیٰ ثواب ملے۔ 10، 15ویں شب کو 14 رکعت 7 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ، ایک بار قل یا ایھا، ایک بار قل ھو اللہ، اور پھر قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس 1 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے 1 مرتبہ آیت الکرسی اور پھر سورہ توبہ کی آخری آیت 1 مرتبہ، سورہ توبہ کی آیت ہوتی ہے لقد جاءکم سے آخر تک، چھوٹی چھوٹی 2 آیتوں کی پڑھے۔ یہ نماز دین اور دنیا کے لیے بے حد مفید اور افضل ہے۔ اب ہے نمبر 11، 15ویں شب کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھے، سورہ دخان بھی 7 مرتبہ پڑھے۔ دین کی 70 حاجتیں اور دنیا کی 70 حاجتیں پڑھنے والے کو اللہ پاک عنایت کرے گا۔ اب ہے 12، 15ویں شب کو 8 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ الم نشرح، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسری 4 رکعتیں نفل نماز اسی ترتیب سے پڑھنی ہے، بعد سلام 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ 13، 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک پڑھے، 21 مرتبہ پڑھے جان و مال کی حفاظت کے لیے، 21 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری آیت ہوتی ہے نا آمن الرسول، روز پڑھتے ہیں ہم سونے سے پہلے بھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ماہ شعبان میں 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بخشے گا، اس کی شفاعت میرے اوپر لازم ہے۔ درود شریف یہ ہے 3000 بار پڑھنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، شب قدر میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اب نمبر 16 ہے، جس شخص نے ماہ شعبان کے مہینے میں یہ کلمہ پڑھا، ابھی میں نے اوپر بھی بتایا، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون،
تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1000 برس کی عبادت لکھ دیتے ہیں. یہ میں خوب پڑھنا ہے. اور اس کے 1000 برس کے گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں. بروز قیامت اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. 17 دوزخ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے شب برات میں دعا مانگے. بہت ہی اچھی دعا ہے. اللہم ان کنت اسمی شقین فی دیوانی اشاقیائی ما محم و کتبنی فی دیوانی شہدائی وین کنتو کتبتا اسمی سعیدن و سیبتو و اندہ ام الکتاب. ماہ شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. کوئی یہ روزہ رکھے گا باری تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس کے یہ روزہ رکھتا ہے. اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے وہ بد نصیب انسان ان کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے کروڑوں گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب کی برکت سے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. اربوں گھربوں انسانوں کی بخشش ہوتی ہے لیکن 4 قسم کے انسان نجات سے محروم رہتے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ انسان جو ہمیشہ طور پر شراب پیتا ہو یا ہمیشہ زنا کرتا ہو. دوسرا وہ بدبخت انسان ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو. تیسرا وہ بدبخت انسان ہے جو قطعی رحمی کرے. مطلب یہ کہ اماں سے جتنی رشتہ داریاں قائم ہوئی ہیں اور اسی طرح سے باپ سے جتنی رشتہ داریاں قائم ہوئی ہیں ان رشتہ داروں کو اللہ کی قائم کی ہوئی رشتہ داریاں کہتے ہیں. ایسے رشتوں کو توڑنے والا قطعی رحم کہلاتا ہے. وہ بخشش کا مستحق نہیں. چوتھا وہ شخص جو کسی مسلمان سے لڑ جھگڑ بیٹھے اور مدت 3 دن گزر جائے اور ترک تعلق کر دے وہ مسلمان بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا. غرض ہے کہ چاروں آدمی بدترین سیاکاروں کی بنا پر نجات نہیں حاصل کر سکیں گے. یہ رات بڑی مقدس رات ہے. یہ رات لغزشوں سے توبہ کی ہے، گناہوں کی توبہ کی رات، معافی کی رات ہے، تقسیم اور تقدیر کی رات ہے. شب حیات ہے، شب مغفرت ہے، شب آزادی ہے، شب شفاعت ہے. لہٰذا اس متبرک رات کو سونے میں نہ گنوائیں بلکہ دعا کرے کہ وہ ہماری لغزشوں اور ہماری خطاؤں اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام پر اپنا فضل کرم فرمائے. دعا کی ہم دوسری ویڈیو بنائیں گے. ٹھیک ہے. شب برات میں کیا دعا کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے وہ ہم کل بتائیں انشاءاللہ. اسی پہ دھیان دیں اور بہت دھیان سے پڑھے. شب قدر میں جتنا ہو سکے قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے اور نفل نمازیں پڑھیں. اللہ کا ذکر کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں، کھانے پکانے میں زیادہ ٹائم نہ لگائیں. اپنا اثر سے پہلے سب پکا کے اور تیار کریں. اللہ سے مغفرت استغفار درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. آمین ثم